بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد لیس العید لمن لبس الجدید ولکن العید لمن خاف بالوعید۔ محترم سامعین، آپ تمام حضرات کی خدمت میں عید سعید فطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں بارگاہ رب العزت میں کہ انشاءاللہ تعالی ہم سب کی عید وہ عید رہے کہ جو مولا کائنات نے بیان فرمائی ہے کہ انسان کا ہر وہ دن عید کا دن ہے کہ جس دن اس نے کوئی گناہ انجام نہ دیا، خدا کی مخالفت انجام نہ دی۔ اس سلسلے میں کچھ عبارات جو وارد ہوئی ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے اور کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ عید کو خداوند عالم پورے ماہ رمضان میں شیطان کو قید رکھتا ہے اور رمضان تمام ہوتا ہے، شیطان کو آزاد کر دیا جاتا ہے۔ تو ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ جب کوئی آزاد ہوتا ہے قید سے تو سب سے پہلے وہ اپنے دوستوں سے، عزیزوں سے ملنے آتا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیو، ایسا نہ ہو کہ شیطان جب 1 مہینے کی قید سے آزاد ہو تو سب سے پہلے ملنے آپ کے ہی پاس آ جائے یا ہمارے ہی پاس آ جائے۔ تو کوشش کریں کہ گناہ نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان جو ہے قید سے رہا ہو تو ہمارے ہی پاس سیدھا ہے اور ہمیں ہی وہ اپنا دوست اور عزیز سمجھ لے۔ تو کوشش کریں گناہوں سے بچیں اور اس دن مغفرت خداوند عالم سے طلب کریں۔ عید کا دن یعنی پلٹنے کا دن، انسان اللہ کی بارگاہ سے پلٹ رہا ہے، 1 مہینے کی ٹریننگ سے پلٹ رہا ہے۔ تو کوشش کریں کہ جو 1 مہینے کی ٹریننگ اللہ کی بارگاہ میں انسان نے لی ہے وہ اپنی زندگی میں اپلائی کرے۔ اب وہ پورے سال اس ٹریننگ جو 1 مہینہ چارج ہوا ہے، جو ٹریننگ حاصل کی ہے، تو وہ اس ٹریننگ کو اپنی زندگی میں اپلائی کرے، ہر قدم پر اپلائی کرے۔ جن چیزوں سے ماہ رمضان میں پرہیز کر رہا تھا، خدا کے لحاظ میں، ماہ رمضان کے لحاظ میں کوشش کرے کہ ویسے ہی پرہیز کرے۔ اور جو جذبہ ماہ رمضان نے ہمیں سکھایا کہ ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، اس جذبے کا اب پورے سال انسان استعمال کرے۔ اور خاص طور پر ان حالات میں کہ جو لاک ڈاؤن ہے، لوگ پریشان ہیں، مشکلات میں گرفتار ہیں، تو اب ان حالات میں تو زیادہ ضروری ہے کہ انسان ماہ رمضان کا جو اخلاق اس کو حاصل ہوا ہے اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں۔ بہرحال چند چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف بالوعید۔ عید اس کی نہیں ہے کہ جنہوں نے نیا لباس پہنا، بلکہ عید تو اس کی ہے کہ جو اللہ کے خوف اور اس کی پکڑ سے ڈر گئے۔ نیا لباس تو کوئی بھی پہن سکتا ہے، کیا ہر نیا لباس پہننے والا عید مانی جائے گی اس کی؟ نہیں، ہو سکتا ہے اس نے روزہ بھی نہ رکھا، ہو سکتا ہے اس نے پورے ماہ رمضان نماز بھی نہ پڑھی ہو۔ تو ایسا انسان بھی اگر نیا لباس پہنے تو عید تھوڑی ہی ہے۔ عید کے لیے فرمایا کہ عید اس کی نہیں ہے جو نیا لباس پہنے، بلکہ عید اس کی ہے کہ جو اللہ کے عذاب سے اور اس کے خوف سے ڈرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عید کا دن انسان اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے، گویا خود یہ قید تھا، شیطان نہیں، یہ انسان قید تھا، ہم قید تھے، تو اس دن کے سے ڈرے انسان۔ پھر فرمایا کہ لیس العید لمن تبخر بالعود انما العید لمن تاب ولا یعود۔ فرمایا کہ عید اس کی نہیں ہے کہ جو بہترین خوشبوئیں لگا لے، عود کی خوشبو لگا لے، بہترین خوشبو سے اپنے آپ کو معطر کر لے، عید اس کی نہیں ہے۔ بلکہ عید کس کی ہے؟ عید اس کی ہے کہ جو توبہ کرے اللہ کی بارگاہ میں اور گناہوں کی طرف نہ پلٹے۔ لمن تاب ولا یعود، توبہ کرے کسی گناہ سے اور اس گناہ کی طرف نہ پلٹے۔ اگر واقعی ہم ایسے ہی ہیں کہ ہم نے ماہ رمضان میں گناہوں سے توبہ کی اور پھر ان گناہوں کی طرف نہیں پلٹ رہے تو ہماری عید ہے، ورنہ صرف دل کا بہلاوا۔ لیس العید لمن نصب القدور انما العید لمن سعد بالمقدور۔ عید اس کی نہیں ہے کہ جنہوں نے عمدہ کھانوں کی ڈشیں پکائی، جنہوں نے بہترین کھانے اور پکوان بنائے، نہیں، عید ان کی نہیں ہے۔ جیسے ہم لوگ یہاں ہوتا ہے کہ عید کا کیا ہے کہ بہترین غذائیں بن رہی، نہیں، عید ان کی نہیں ہے کہ جن کے یہاں بہترین ڈشز بن رہی ہیں، نہیں، بلکہ عید تو اس کی ہے کہ جنہوں نے حتی الامکان
سعادت حاصل کی اور نیک بننے کی کوشش کی. اگر آپ نیک بننے کی کوشش کر رہے ہیں، سعادت حاصل کر رہے ہیں، کامیابی حاصل کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، تو آپ کی عید ہے، ورنہ صرف بہترین غذائیں کھا لینے کا نام عید نہیں ہے. لیس العید لمن تزین بزینت الدنیا انما العید لمن تزود بزاد التقوی. عید اس کی نہیں ہے کہ جو زینت دنیا سے اپنے آپ کو مزین کر لے، اپنے آپ کو سجا لے، بہترین سوٹ پہن لیا، بہترین جوتا پہن لیا، بہترین لباس پہن لیا، بہترین گھڑی پہن لی، بہترین چیزیں ساری استعمال کر لے. زینت دنیا، دنیا کی زینتیں، عورتوں کے لیے بہترین اس نے عورتوں نے لباس پہن لیا، بہترین جویلری پہن لی. نہیں، زینت دنیا سے جو اپنے آپ کو سجا رہا ہے اس کی عید نہیں ہے، بلکہ عید اس کی ہے کہ جس نے لمن تزود بزاد التقوی، جس نے آخرت کے سفر کے لیے تقوی کا سامان اکٹھا کر لیا، پرہیزگاری کا سامان اکٹھا کر لیا. یہ جتنی بھی زینت دنیا ہے، آپ کتنا بھی بہترین سوٹ پہنے رکھیے، آپ چاہے سونے سے اپنا نام لکھوا لیجیے اپنے سوٹ پر، اگر آپ دنیا سے جائیں گے تو وہ لباس اتار لیا جائے گا. آپ کتنی بھی بہترین جویلری پہن لیجیے لیڈیز، مگر جیسے ہی وہ دنیا سے جائیں گے فوراً وہ اتار لی جائے گی، وہ ساتھ نہیں جانے والی ہے. تو عید اس کی نہیں ہے جو زینت دنیا سے اپنے آپ کو آراستہ کرے، بلکہ عید اس کی ہے کہ جو آخرت کے سفر کے لیے تقوی کا سامان اکٹھا کر لے. لیس العید لمن رکب المطایا انما العید لمن ترک الخطایا. عید اس کی نہیں ہے، لیس العید لمن رکب المطایا، عید اس کی نہیں ہے کہ جو بہترین سواری پر سوار ہو، بہترین کار خرید لی، بہترین اور اچھی سے اچھی بائک خرید لی، اچھے سے اچھی سواری کا انتظام کر لیا. عید اس کی ہرگز نہیں ہے. عید اس کی ہے انما العید لمن ترک الخطایا لیس العید لمن رکب المطایا. عید اس کی نہیں جو بہترین سواری اور گاڑیوں پر سوار ہو، بلکہ عید اس کی ہے کہ لمن ترک الخطایا، جس نے خطاؤں کو ترک کر دیا، جس نے غلطیوں کو ترک کر دیا. عقل یہی کہتی ہے. روایات یہی کہتی ہیں، محمد و آل محمد کا پیغام یہی ہے کہ عید اس کی ہے کہ جو گناہوں کو چھوڑ دے، جو خطاؤں کو چھوڑ دے. اس کی عید نہیں جو بہترین سواریوں پر سوار ہو. اس لیے کوئی بھی سواری ہو یہیں رہ جانے والی ہے. آپ کو آگے تک لے کر جانے والی چیز ہے ترک گناہ. جتنا زیادہ ترک گناہ کریں گے اتنا آپ زیادہ اوپر جائیں گے. لیس العید لمن بسط البساط انما العید لمن جاوز الصراط. آخری شعر اور آخری بند یہی ہے، اس کو غور کریں. لیس العید لمن بسط البساط انما العید لمن جاوز الصراط. عید اس کی نہیں ہے جنہوں نے اعلیٰ درجے کے فرش اپنے مکانوں کا راستہ کر لیا. بہترین قالین ایران سے لے آئے، بہترین قالین افغانستان سے لے آئے، اپنے گھر میں لگا دی، بہترین اپنے گھر میں گدے بچھا لیے، چادریں بہترین بچھا لی. اس کی عید نہیں ہے. عید کا تعلق ان سب چیزوں سے ہے ہی نہیں. عید کا تعلق ہے روح سے، معنویت سے، قربت الہی سے. لیس العید لمن بسط البساط. عید اس کی نہیں کہ جس نے بہترین بستر بچھا لیے، بہترین فرش اپنے گھر میں بچھا لیے، بہترین چادریں بچھا لی. نہیں، بلکہ انما العید لمن جاوز الصراط. بلکہ صرف اور صرف عید اس کی ہے کہ جس کے پاس پل صراط سے گزرنے کا جواز ہو، پل صراط سے گزرنے کا پاس ہو، پل صراط سے گزرنے کا پاسپورٹ ہو. اس کی عید ہے. اپنے آپ کا تجزیہ کریں، اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ آپ کے پاس واقعا پل صراط سے گزرنے کی صلاحیت ہے یا نہیں، وہ جواز ہے یا نہیں، وہ پاس ہے یا نہیں آپ کے پاس کہ آپ پل صراط سے گزر جائیں. اگر ہے تو آپ کی عید ہے، اگر نہیں ہے تو یہ بہترین بستر سب کچھ یہیں رہ جانے والا ہے. جز خاک نہ بستر نہ بچھونا ہوگا، نہ تکیہ نہ بچھونا ہوگا. تکیہ اور بچھونا مٹی ہونا ہے انسان کا قبر کے اندر، سب یہی رہ جانے والا ہے. عاقل وہ ہے کہ اپنی عید کو ان سب چیزوں میں صرف نہ کرے، بلکہ تقوی کو اختیار کرے، مغفرت کو اللہ سے حاصل کرے اور پل صراط سے گزرنے کا جواز حاصل کر لے. چند چیزیں اس میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ عید کس کی ہے، کس کی نہیں ہے. عید پہلے وہ سن لیجیے اور پھر کس کی عید ہے وہ سن لیجیے. عید اس کی نہیں ہے جو جدید لباس پہن لے. عید اس کی نہیں ہے کہ جو خوشبوئیں لگا لے. عید اس کی نہیں ہے کہ جو بہترین کھانے بنا لے.
عید اس کی نہیں ہے جو اپنے آپ کو زینت دنیا سے آراستہ کر لے. عید اس کی نہیں ہے کہ جس نے بہترین بستر بچھا لیے. پھر عید کس کی ہے؟ عید اس کی ہے کہ جو اللہ کے عذاب سے ڈرے. عید اس کی ہے کہ جو توبہ کرے اور گناہوں کی طرف نہ پلٹے. عید اس کی ہے کہ جو کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرے، سعادت حاصل کرنے کی کوشش کرے، اللہ کی بارگاہ میں نیک بننے کی کوشش کرے، پوری کوشش کرے. عید کس کی ہے؟ عید اس کی ہے کہ جو تقوی کا سامان اکٹھا کرے آخرت کے سفر کے لیے، دنیا کے بعد کے سفر کے لیے، اس زندگی کے بعد، چھوٹی زندگی کے بعد بڑی زندگی کے لیے جو سامان سفر اختیار کر رہا ہے اس کی عید ہے. اور عید اس کی ہے کہ جو گناہوں سے بچے. اگر گناہوں سے بچ رہا ہے انسان تو عید اس کی عید ہے. اور آخری چیز، اور عید اس کی ہے کہ جو پل صراط سے کامیابی کے ساتھ گزر جائے. اگر پل صراط سے گزرنے کی صلاحیت ہے تو آپ عید منا رہے ہیں، عید آپ کی ہے. اور انشاءاللہ تعالی اگر ہم اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات پر صحیح معنوں میں عمل کر لیں تو ہم سب کی عید ہے. اس لیے کہ جو جس دن گناہ نہ کرے ہم، وہی دن عید ہے. اگر گناہ کر رہے ہیں تو اگر عید کا دن بھی ہے تو وہ عید نہیں ہے. اگر گناہ نہیں کر رہے ہیں تو عید ہے. تو بارگاہ رب العزت میں دعا گو ہوں کہ پروردگار انشاءاللہ تعالی ہم سب کے کل کے دن کو اور زندگی کے ہر دن کو وہ عید قرار دے جو مولا کائنات کی نگاہ میں عید ہے. میں آپ تمام مومنین کی خدمت میں، امام یاسر کی خدمت میں، مراجعین کرام کی خدمت میں اور تمام مسلمین جہان کی خدمت میں عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں بارگاہ رب العزت میں کہ انشاءاللہ تعالی عید کے دن ہم سب کی عیدی امام یاسر کا ظہور اور ان کا دیدار قرار دے. اور جس کے دل میں بھی کربلا کی یا مقامات مقدسہ کی زیارت کی طلب ہے، اے پروردگار عیدی کی شکل میں ہم سب کو زیارت مقامات مقدسہ نصیب فرما دے. اے پروردگار جنت البقیع کی زیارت ہم سب کا نصیب فرما دے. روضہ رسول کی زیارت اور اپنے بیت مقدس اور اپنے بیت محرم خانہ کعبہ کی زیارت ہمارا نصیب فرما دے. پروردگار علی محمد والے محمد کا واسطہ عید کے دن مستحقین تک فطرہ پہنچانے اور عید کے بعد ان مستحقین کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم انک علی کل شیء قدیر.